اللہ حافظ. السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. اور آج تھا میرا پیپر، بس میں پیپر دے کے نکل گئی ہوں. اور آج موسم بڑا اچھا تھا. بھائی مجھے لینے کے لیے نہیں آئے تو میں نے کہا چلو میں خود ہی نکل جاتی ہوں. اور آج ہے 25 محرم، اور 25 محرم کا دن منسوب ہے امام زین العابدین کے ساتھ. تو میں آج ان کی ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو میرے ساتھ رہیے گا. بس ابھی میں گھر پہنچتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں امام زین العابدین کے بارے میں. امام زین العابدین کون تھے، ان کے بیٹے تھے، اور کربلا میں کیا کچھ ہوا تھا، کیا انہوں نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. پہلے بات کر لیتے ہیں ان کا نام کس نے رکھا تھا اور ان کے نام کا مطلب کیا ہے. امام زین العابدین کا نام ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے رکھا تھا. سجاد ان کا لقب تھا، جس کے معنی ہے عبادت اور سجدہ کرنے کے. سجاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے سجدہ کرنے والا، کثرت سے دعا کرنے والا یا عبادت کرنے والا. زین العابدین جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے. زین سے ملحوظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورتی، زینت یا فضل. عابدین عابد سے ملحوظ ہے جس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا یا عقیدت رکھنے والا. ان دونوں کو ملا کر ایک ہی مطلب بنتا ہے عبادت کرنے والا یا عقیدت مند. یعنی کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کسی ایسے شخص کو ظاہر کرتا ہے جو روحانی طور پر متقی ہے اور قابل تعریف خصوصیت کا مالک ہے. امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے چوتھے امام ہیں، جو امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو کے فرزند ہیں. بی بی شہر بانو ایک فارسی شہزادی تھیں جو ساسی سلطنت کے آخری بادشاہ یزڈگارڈ III کی بیٹی تھیں. امام زین العابدین کی پیدائش 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت سمیت اہم سیاسی بحران کے دور میں پلے بڑھے تھے. وہ بچپن ہی سے اپنی تقویٰ، علم اور عبادت کے لیے مشہور تھے. امام سجاد 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ میں موجود تھے، جہاں ان کے والد امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بہت سے افراد کو شہید کیا گیا تھا. اس وقت امام سجاد سخت بیمار تھے کیونکہ یہی حکمت خداوندی تھی. شدید بیماری کی وجہ سے وہ جنگ میں حصہ نہ لے سکے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد امام سجاد کو پیغمبر خاندان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اسیر کر لیا گیا. سفر شام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوفہ کی گلیوں اور بعد دمشق میں امام سجاد اور خاندان پیغمبر کی خواتین سمیت قیدیوں کی ذلت امیزی کی گئی. اسیروں کو کربلا کے قتل عام کا ذمہ دار اموی خلیفہ یزید کے دربار میں لایا گیا. ان کے مصائب کے باوجود امام سجاد اور ان کے پھوپھی بی بی زینب علیہ السلام نے بے پناہ صبر اور وقار کا مظاہرہ کیا. طاقتور خطبے دیے جنہوں نے یزید کے ظلم کو بے نقاب کر دیا اور ان کے مقصد کی صداقت کو اجاگر کر دیا. اتنی زبردست تقریر کے بعد یزید نے حکم دے دیا کہ ان کو قید کر لیا جائے. اہل بیت کو قید کر لیا گیا. امام سجاد کو ایسے زندان میں بند کیا گیا کہ جس کی چھت نہ تھی. امام سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہتے، ان کی کڑیاں جل جاتی تھیں. جب رات کو یا کسی بھی پہر یزیدی آ کے ان کو اٹھاتے تو ان کی کڑیوں کے ساتھ ان کا ماंس بھی اترتا تھا. ہمارے امام پہ بہت ظلم و ستم ہوا تھا. جب رہا ہونے کے بعد امام سجاد علیہ السلام مدینہ واپس آئے تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت نماز اور اسلام کی تعلیمات میں گزارا. ان کی دعاؤں کا مجموعہ جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، اسلامی روحانیت میں انتہائی قابل احترام ہے. اگرچہ آپ نے اموی حکومت کے ساتھ مشکل وقت گزارا، امام سجاد علیہ السلام نے اسلام کی تعلیمات اور کربلا کی یاد کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور مجالس سے شروع کروائیں. وہاں سے ہی مجالسیں شروع کی گئی تھیں. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت 25 محرم 95 ہجری کو مدینہ میں ہوئی، ممکنہ طور پر اموی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے حکم پر زہر دینے کی وجہ سے.
انہیں مدینہ کی جنت البقیع قبرستان میں اہل بیت یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ امام سجاد کو ان کی گہری روحانیت، انصاف سے وابستگی اور کربلا کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں ان کے کردار کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ زین العابدین ہے عظیم المرتبت امام، پیکر وفا دین کے عظیم ہیں امام، شہید کربلا کے بیٹے ہیں، فخر کائنات، نمازوں میں گریہ، دعاؤں میں عبادت امام، ظلم کے اندھیروں میں نور کا چراغ تھے، سیرت کے ہر پہلو سے ہیں مشیع حیات امام، دعا کے ذریعے دلوں کو سکون بخشا، امت کی ہدایت ہیں زندہ صدا امام، زین العابدین کے عشق میں دل بے قرار، محبت کا ہر لمحہ ہے ان کا کرم امام۔